سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ جموں کشمیر میں رواں سال کے آخر تک چناو عمل شروع ہونے کا قوی امکان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے مطابق خصوصی درجے کی تنسیخ کے بعد یوٹی ترقی کی نئی راہ پر گامزن۔ سامبورا پاپور میں ملیٹنٹوں کے ہاتھوں ایک پولیس سب انسپکٹر ہلاک۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے قبل سری نگر جموں قومی شاہراہ مختلف مقامات پر انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں نے سیکورٹی سمیت دیگر تیاریوں کا لیا باریک بین جائزہ۔ اور ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی بھارتیہ پریس کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن تعینات۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اس سال کے آخر تک چناو عمل شروع ہونے کا قوی امکان ہے۔ وہ کل جموں میں ایک تقریب پر بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر کو باقی ملک میں پوری طرح ضم کیا گیا ہے اور یہ خطہ اب ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہوا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس ملک کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ بھارت مختلف چیلنجوں کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسی لیے بھارت خاص طور سے جموں کشمیر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ خصوصی درجے کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں تقریباً 170 مرکزی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا، جس کے بعد یہاں کے لوگ بہتر حکمرانی کے فوائد حاصل کرنے لگے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ سرکار کسی طبقے کے انخلا کی اجازت نہیں دے گی اور کسی طبقے کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے بھارت میں جموں کشمیر اور لداخ کا ایک اہم رول ہے۔ سامبورا پاپور میں ملیٹنٹوں کی طرف سے مارے گئے پولیس سب انسپکٹر فاروق احمد میر کو آج سی ٹی سی لت پورہ میں خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر پولیس افسروں اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے اے ڈی جی پی آرمڈ ایس جے گیلانی کی قیادت میں مہلوک سب انسپکٹر کی میت پر پھول نچھاور کیے۔ سامبورا کے رہنے والے انسپکٹر فاروق 1998 میں جے کے پی میں کانسٹیبل کے طور تعینات ہوئے تھے۔ 2018 میں اے ایس آئی بن گئے تھے، جبکہ گزشتہ سال کے دسمبر میں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ انہیں کل رات میں ہلاک کیا گیا تھا۔ مہلوک انسپکٹر کو آج اپنے آبائی علاقے میں اپنے عزیز و اقارب کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب جبکہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج حکام نے یاتریوں کے لیے سلامتی اور دیگر انتظامات کا باریک بین جائزہ لیا۔ آکاش وانی کے جموں نمائندے کے مطابق ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار، اے ڈی جی پی جموں مکیش سنگھ نے آج جموں سے بانہال تک ایک کارروائی کی صورت میں تجرباتی سفر کر کے یاترا سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ شری امرناتھ جی کی پوتر گفا کے درشن کے لیے 43 روزہ سالانہ یاترا 30 جون سے نونون اور بالتل دونوں روایتی راستوں سے شروع ہوگی۔ غورطلب ہے کہ یاتریوں کا پہلا جتھا جموں کے بھگوتی نگر کیمپ سے ایک روز پہلے ہی روانہ ہونے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ سے نونون اور بالتل پہنچے گا۔ انتظامیہ نے یاتریوں کے قیام کے لیے عارضی کیمپوں کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی پریس کونسل آف انڈیا کی نئی چیئرپرسن بن گئی ہیں۔ وہ کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن ہوں گی۔ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی حال ہی میں جموں کشمیر سے متعلق حد بندی کمیشن کی سربراہ بھی تھی۔ قومی یکجہتی سے متعلق خصوصی کیمپ ایک بھارت شریشٹھ بھارت سے وابستہ کیڈٹوں نے آج مشہور نشاد باغ اور ڈل جھیل کا دورہ کیا۔ ملک کے سبھی 17 این سی سی ڈائریکٹوریٹس سے تعلق رکھنے والے ان کیڈٹوں نے مقامی آبادی میں قومی یکجہتی کا جذبہ پیدا کرنے کی غرض سے ایک پکچر ریلیز کی، جس میں ملک کی سبھی ریاستوں کے روایتی کلچر کی عکاسی کی گئی ہے۔
بعد میں NCC کیڈٹوں نے ڈل کی صفائی کے عمل میں حصہ لے کر LCMA کی ڈل بچاؤ مہم میں شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کولگام ضلع کے دنیو کنڈی مرگ میں پارٹی کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جس دوران جنوبی کشمیر سے پارٹی کے رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ ملک میں منافرت کی سیاست کے ذریعے مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں دراڑ ڈالنے کی مضمون کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ مرکزی سرکار مہنگائی، بے روزگاری اور اس طرح کے دیگر اہم عوامی مسائل سے مختلف حربے آزما کر آنکھیں موند رہی ہے۔ جلسے سے پارٹی کی سینئر لیڈر سکینہ اتو نے بھی خطاب کیا۔ ادھر سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر سے آج ہندواڑہ سے آئے ہوئے پارٹی عہدیداروں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری نے کہا کہ جموں کشمیر میں افسر شاہی کے چلتے مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں لوگوں کو زبردست مسائل کا سامنا ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ساگر نے نوجوانوں میں پائی جا رہی مایوسی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالات کا نئی پیڑھی پر اس قدر منفی اثر پڑ رہا ہے کہ وہ نا امیدی اور تناؤ کی شکار ہو رہی ہے۔ بڑگام کے خان صاحب علاقے میں آج ایک لوڈ کیریئر کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کا شکار لوڈ کیریئر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں شبیر احمد بٹ، ساکنہ کنورہ خان صاحب موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ زخمی ہونے والے 2 افراد کو SDH خان صاحب سے سری نگر ریفر کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 27 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 8 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 19 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 10 متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں۔ UT میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 141 ہے۔ ادھر ملکی سطح پر آج مزید 13,216 نئے کووڈ متاثرین کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 8,148 متاثرین صحت یاب بھی ہو گئے۔ اب بھارت میں صحت یابی کی موجودہ شرح 98.63% ہے۔ ملک بھر کے مختلف حصوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 23 کووڈ مریض فوت ہو گئے۔ سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ریاست کے درجے کی بحالی نہیں بلکہ آئین کی دفعہ 370 میں مضمر جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی بحالی ہے۔ پریس کے نام ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو یک طرفہ منسوخ کر کے یہاں کے عوام کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی کی ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ ہوتے ہی خصوصی درجے کی بحالی کے لیے بھی راہ نکل آئے گی۔ سول سوسائٹی ڈنگی وچ کے ایک وفد نے آج ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ سے ملاقات کر کے انہیں قصبہ ڈنگی وچ اور رفیع آباد کے کنڈی علاقوں سے جڑے کئی مسائل کے بارے میں آگاہی دی۔ وفد نے علاقے میں دستیاب سرکاری زمین پر منی سیکریٹریٹ اور ڈگری کالج کی عمارت پر تعمیری کام جلد شروع کرنے کا مطالبہ رکھا۔ وفد نے ساتھ ہی ڈنگی وچ پازل پورا روڈ کی مرمت کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ CPIM کے پولٹ بیورو نے مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کو یہ کہتے ہوئے ملک کے قومی مفاد کے لیے غلط قرار دیا ہے کہ پیشہ ور مسلح افواج کو محض 4 سالوں کے لیے کنٹریکچوئل بنیاد پر بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ پولٹ بیورو نے کہا ہے کہ اصل میں اگنی پتھ اسکیم پیشہ ور مسلح افواج کی اہلیت اور معیار سے سمجھوتا کرتے ہوئے پینشن کی رقم بچانے کا ایک قدم ہے۔
بیرو نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے بھارتی افواج میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی اور اب مستقل سپاہیوں کی بھرتی عمل میں لائے جانے کے بجائے ایک ایسی اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے جس میں کنٹریکچول فوجیوں کو 4 سال کے بعد ملازمت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پولٹ بیرو نے کہا ہے کہ اس کے منفی نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں، لہذا اگنی پتھ کے بجائے فوج میں ایک مستقل بھرتی عمل شروع کیا جائے۔ وزارت خزانہ نے مطلع کیا ہے کہ مالی سال 2022-23 کے لیے کل تک براہ راست ٹیکسوں کی وصولی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3,40,000 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی ہے، جبکہ پچھلے سال اسی مدت کے دوران 2,33,000 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی تھی۔ وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے سال کی وصولی کے مقابلے اس میں 45% کا اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ مالی سال میں وزارت نے 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ریفنڈ کی ہے۔ مالی سال 2020-21 کے مقابلے رواں مالی سال میں ٹیکس کی وصولی میں 171% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے ایڈوانس ٹیکس وصولی 1,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے کے مالی سال کے دوران 75 کروڑ روپے ایڈوانس ٹیکس کی وصولی ہوئی تھی۔ اس سے 33% سے زیادہ کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 تاریخ کو پرگتی میدان مربوط راہداری کوریڈور پروجیکٹ کی بڑی ٹنل اور 5 زیر زمین راستے ملک کے نام وقف کریں گے۔ وہ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ مربوط راہداری کوریڈور پروجیکٹ پرگتی میدان کی تزئین کاری کے پروجیکٹ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹ 920 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد پرگتی میدان میں بنائے جانے والے عالمی معیار کے نئے نمائشی اور کنونشن سینٹر تک پہنچنے میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19 جون کو شام 5 بجے نئی دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں 44ویں شطرنج اولمپیاڈ کے لیے تاریخی مشعل ریلے کا آغاز کریں گے۔ اس سال پہلی مرتبہ شطرنج کے بین الاقوامی ادارے فائیڈ نے شطرنج اولمپیاڈ میں مشعل ریلے کو شامل کیا ہے، جو اولمپک کی روایت کا حصہ ہے، لیکن شطرنج اولمپیاڈ میں بھی اسے شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بھارت شطرنج اولمپیاڈ مشعل ریلے منعقد کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ قابل غور ہے کہ شطرنج کی بھارتی جڑوں کو مزید بلندیوں پر لے جاتے ہوئے شطرنج اولمپیاڈ کے لیے مشعل ریلے یہ روایت آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے بھارت سے شروع ہوگی اور میزبان ملک تک پہنچنے سے پہلے تمام بڑے عزموں سے ہو کر گزرے گی۔ ٹریفک۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گزشتہ رات سے ٹریفک یک طرفہ چل رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے پر چمل واس کے مقام پر کل صبح جو بھاری بھرکم پسی گر آئی تھی، اس کا ملبہ صاف کیے جانے کے بعد شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک بحال کر دیا گیا تھا۔ کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو ہائی وے پر 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ جموں سے آنے والی گاڑیوں کو نگروٹا دن میں 12 بجے اور ادھم پور دن میں 1 بجے تک پار کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے وادی سے جموں جانے والی گاڑیوں کو قاضی گنج صبح 8 بجے سے دن میں 12 بجے تک پار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی گاڑیوں کو ادھم پور سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے کہا گیا ہے کہ وہ کانوائی چلاتے وقت ٹریفک ایڈوائزری کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اسی طرح سے مغل روڈ اور سری نگر گنگری روڈ پر بھی موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ موسم۔ جموں کشمیر خاص طور سے وادی کے اکثر علاقوں میں آج دن بھر بارشیں ہوتی رہی۔ برستی بارش کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی۔ زرعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بارش موجودہ کاشتکاری سیزن کے لیے انتہائی موزون ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان جتایا ہے۔
سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.